مجھے تو یہ امید بھی لگتی ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگا مولا تعالیٰ اسی جماعت سے فرمائے گا، کہ پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، صحابہ، تابعین، اولیاء، مجاہدین، وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صرف 300 کی فوج لے کر دریائے دجلہ کے پاس کھڑے ہیں، انہیں ایران کی سرحد پر جانا ہے۔ ایران اور عراق کے بیچ میں ایک ندی ہے دریائے دجلہ، اس کو کراس کرنا تھا۔ ایرانی فوجوں نے سارے برج توڑ دیے کہ کہیں یہ مسلمان فوج ایران میں نہ آ جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے جوانوں سے پوچھا، جانا ہے سرحد کے پار؟ سبوں نے کہا جانا تو ہے لیکن کوئی برج نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو میرے ساتھ گھوڑے پانی میں ڈال دو، گھوڑے پانی میں ڈال دو۔ وہ دریا کتنے گہرائی میں ہے آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، کافی کئی گز نیچے ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص کے ان جوانوں نے گھوڑوں کو پانی پر ڈال دیا اور چلتے رہے، خراماں خراماں چلتے رہے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے ایرانی فوج جو اس سرحد کے پار تھی، انہوں نے جب دریا پر گھوڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو ایک تاریخی جملہ کہا تھا، دیواں آمدند دیواں آمدند، ارے یہ تو جنات کی فوج آ رہی ہے، جنات کی فوج آ رہی ہے، بھلا پانی پر بھی کوئی چل سکتا ہے؟ میرے عزیزو، سعد بن ابی وقاص نے بتا دیا پانی تو کیا ہے، محمد عربی کے غلام اگر ہوا کو حکم دیں ہوا پر بھی گھوڑے تیر سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں۔ اور ایران فتح بھی کیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے چند وہ قربانیاں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اسلام میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں عشق رسول کی دولت دی، اس پر اور شکر ادا کرو۔ اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ اور خاصہ رہا ہے۔ آج اپنے فخر کی بات میں بتاؤں، ہمیں گرو ہوتا ہے اس بات پر، پورے بر صغیر میں، ہند و پاک میں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، کہیں پر بھی جاؤ، کئی فرقے ہوں گے، کئی جماعتیں ہوں گی، کئی نام سے مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں کہ نہیں؟ ہر علاقے میں ہیں۔ لیکن آج اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یا ان کی عزت پر اگر کوئی جماعت میدان میں ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت۔ آپ دیکھیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پڑوس میں بھی وہی لگا رہے ہیں جو امام احمد رضا والے ہیں، ہندوستان میں بھی وہی جماعت لگا رہی ہے جو بریلی والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارا انتخاب فرما لیا، تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اب اپنی قسمت پر رشک کرو کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور مجھے تو یہ امید بھی لگتی ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگا مولا تعالیٰ اسی جماعت سے فرمائے گا، اسی جماعت کا انتخاب ہوگا۔ کیوں؟ غزوات اور جہاد یہ بے ایمان اور منافقوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ایمان جو رکھتا ہے وہ سر ہتھیلی پر لے کر آتا ہے، باقی منافق تو غزوہ خیبر سے بھی بھاگے، غزوہ احزاب سے بھی بھاگے، خندق سے بھی بھاگے، احد سے بھی بھاگے۔ ہاں، جو منافق ہیں وہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں، جب ان پر سختیاں آتی ہیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور مومنین ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ آج بھی ان معاملات پر جب کبھی بات آئے، حضور کی عزت پر گھروں سے نکلنا ہے، ماؤں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سے بھی اور تم سے بھی، اور جو آنا کانی کرے گا، ارے نہیں میرا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میں باہر نکلوں گا، میرا فلاں ہو جائے گا، میری نوکری ختم ہو جائے گی، کیا کیا ہو جائے گا، جو اس طرح کی باتیں کرے گا، سمجھ لو یہی باتیں مدینے کے منافق بھی کرتے تھے، مدینے کے منافق بھی کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق والے تو یہ کہتے تھے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ میرے عزیزو،
تم ہمیشہ اس بات پر تیار رہنا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے ناموں پہ سب کو وارا کروں میں، حضور کی نام پر یہ ایک جان کی حیثیت کیا ہے، ہماری اپنی ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر تو ہماری جان نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر ہماری جان نہیں ہے، حضور پاک کے قریبی چچا سیدنا امیر حمزہ، ان سے بڑھ کر ہے ہماری جان۔ امیر حمزہ احد کے میدان میں جب آئے، ان کو پیچھے بلایا جاتا رہا کہ آپ پیچھے آ جائیں، آپ رسول اللہ کے چاچا ہیں، آپ کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، آپ پہلوان ہیں، آپ کے ذریعے سے بہت سارے کام ہونا باقی ہے۔ لوگ آج ہم سے یہی کہتے ہیں، آپ تھوڑا سنبھل کر کے چلیں، آپ سے بڑا کام ہونا باقی ہے، امت کو اور بھی آپ سے بہت کچھ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ امیر حمزہ سے میدان احد میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے بہت کچھ لوگوں کو کچھ سیکھنا ہے، آپ پہلوان ہیں۔ امیر حمزہ نے کیا کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، کس کو نفع دینا ہے؟ حضور کے دانت شہید ہو گئے اور تم کہتے ہو کہ ہم پیچھے ہٹ کر کے اپنی حفاظت کریں۔ اور میدان میں آئے، امیر حمزہ کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا، ایسا نیزہ مارا گیا کہ آپ کے سینے سے پار ہو کر پیٹھ سے نکلا اور زمین میں گڑ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور ہندہ نامی خاتون نے سب کے سامنے کلیجہ کچا چبایا بھی تھا۔ یہ سارے واقعات رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، اپنے عزیز ترین چچا کا چبایا ہوا کلیجہ میرے آقا نے دیکھا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا ہماری جان امیر حمزہ کی جان سے بڑھ کر ہے؟ جو آج ہم اپنی حفاظت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہماری دکانداری، ہمارے تمام پراپرٹی جائیداد، اور لوگ یہ سوچتے ہیں ہم چلے گئے تو ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا؟ امیر حمزہ کے بچوں کو دیکھنے والا کون تھا؟ وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کی جائیدادیں نہیں تھی؟ ان کی پراپرٹیاں نہیں تھی؟ سب تھی۔ ان کا حال یہ تھا، وہ کہتے اگر میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت، اگر حضور کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر حضور کی عزت سلامت نہیں ہے تو بال بچے پراپرٹی جائیداد رکھ کر کے بھی کیا مطلب ہے؟ یہ سب عذاب بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، مدینے کی اس خاتون کے جذبے پر کروڑوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان کی طرف نکلنے لگے، مجاہدین کی صفیں بنا رہے تھے کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں نکل کر جا رہے ہیں۔ ایک مدینے کی خاتون دوڑتی ہوئی آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اور کہا یا رسول اللہ اس کو بھی جہاد میں لے جائیں۔ 1.5 سال کے بچے کو صحابہ نے پوچھا، اے خاتون تو یہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی؟ اس نے کہا کیا کروں، میرے گھر میں میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی مرد گھر پہ باقی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی، ہر گھر والے اپنا جوان بھیج رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنا بچہ اپنے گھر میں بچہ کر کے رکھوں۔ میں نے بھی سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دوں۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے؟ خاتون کا جذبہ تو دیکھیں، کہتی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ تیر و تلوار تو نہیں چلا سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لیکن میری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں اس بچے کو دے دیا جائے، جب کافروں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ جائے۔ وہ عورتوں کے جذبات کیا تھے! اس خاتون کو حضور پاک نے گھر واپس کیا بچے کے ساتھ کہ جا اپنے بچے کی تربیت کر، لیکن جذبات کو دیکھو قربان کرنے کا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اپنے مال و متاع اور اپنی جائیداد اور اپنی اولاد کو لے کر آ جاتے باہر، اور پھر ہم بھی کہتے یا رسول اللہ میرا سارا گھر آپ پر قربان ہے۔ لیکن آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا، آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا۔ لیکن جب جب تکلیفیں گھر پر آتی ہیں تو پکارتے کس کو ہیں؟ پکارتے کس کو ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو رسول کا وسیلہ لیتے، کیا نہیں لیتے؟